رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، اور ہر سال یہ مہینہ آتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور عید منا کر رخصت کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے مصلی پہ بیٹھ کر سحری کے سکون میں یا افطار سے پہلے کی گھڑیوں میں خود سے یہ سوال کیا کہ پچھلے رمضان کا میں اور اس رمضان کا میں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا ہم صرف ایک سال بوڑھے ہوئے ہیں یا ایک سال بہتر بھی ہوئے ہیں؟ یہ گفتگو میرے اور آپ کے اپنے نفس کے لیے، نفس کے آڈٹ کے لیے ہے، یعنی ہم آڈٹ کر رہے ہیں اپنا، اس سے پہلے کہ ہمیں وہاں آڈٹ کا سامنا کرنا پڑے، یعنی وہ وقت کہ جب وہاں کا آڈٹ ہوگا کہ جس کے بعد آپ کو سفرنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر تو نتیجہ سنایا جائے گا۔ تو آج ہی ہم اپنا آڈٹ کر لیں اور سب سے پہلے اپنی نمازوں اور تلاوت کی کوالٹی کو دیکھیں کہ نمازیں اگر آپ رمضان میں پڑھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، اور قرآن کی تلاوت بھی آپ نے کی ہے، کر رہے ہیں، لیکن کوالٹی کیسی ہے؟ کیا سورہ فاتحہ ایسا ہے جس طرح پڑھنا چاہیے؟ تو اس پر بھی اس سال غور کرنا ہے۔ پچھلے سال بھی ہم نے قرآن ختم کیا ہوگا، لیکن کیا اس ایک سال میں ہم نے قرآن کی ایک آیت کو بھی سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنایا؟ ایک آیت۔ کیا ہماری نمازیں اب بھی صرف ایک جسمانی ورزش ہے یا ان میں تھوڑا سا خشوع و خضوع پیدا ہوا ہے؟ اگر پچھلے رمضان بھی ہم گناہوں پر نادم تھے اور اس رمضان ہم انہی گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ تبدیلی کہاں رک گئی ہے؟ رمضان کا مقصد پتہ ہے نا کیا ہے؟ رمضان کا مقصد تو تقویٰ ہے، اور تقوی کا ظہور ہمارے اخلاق سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پچھلے رمضان ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم نے عہد کیا تھا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آج اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہماری زبان پہلے سے میٹھی ہوئی ہے؟ کیا اب بھی ہم چھوٹی سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یا افطار کی میز پر نمک کم ہونے پر یا آپ کی پسند کی کوئی ڈش نہیں بنی تو پارا ہائی ہو جاتا ہے؟ ہائے، اگر ہم دکاندار ہیں، طالب علم ہیں یا آفس میں کام کرتے ہیں، تو کیا پچھلے ایک سال میں ہماری دیانت داری میں 10% بھی اضافہ ہوا؟ اور اگر ہم کل بھی کام چور تھے اور آج بھی ہیں، تو ہمارا روزہ رکھنے کا انداز ہمیں بدلنے میں ناکام رہا۔ دین صرف جذبات کا نام نہیں، علم کا نام بھی ہے۔ کیا اس ایک سال میں ہم نے سیرت طیبہ کا کوئی نیا پہلو پڑھا؟ کیا ہمیں اپنے دین کے بنیادی مسائل کا علم ہوا؟ بنیادی مسائل کی بات ہو رہی ہے۔ عالم تو کوئی بنتا ہے، بنیادی مسائل جو سیکھنا ضروری ہے وہ جان سکے کہ نہیں؟ علمی ترقی یہ ہے کہ اس بار آپ کا شعور پچھلے سال سے بلند ہو، آپ کو پتا ہو کہ آپ روزہ رکھ کیوں رہے ہیں اور اس کے پیچھے چھپی حکمت کیا ہے۔ یوں ہی اسلام دنیا سے کٹنے کا نام نہیں، اسے سلیقے سے گزارنے کا نام ہے۔ کیا ہم نے پچھلے رمضان کے مقابلے میں اس بار اپنے وقت کی قدر کرنا سیکھی ہے؟ کیا اب بھی ہم سحری کے بعد سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے معمولات کو منظم کرنا سیکھ لیا ہے؟ ناظرین، اصلی تبدیلی یہ ہے کہ آپ کا رمضان آپ کے باقی 11 مہینوں کو سنوار دے۔ اگر عید کے دوسرے دن واپس اسی ڈگر پر لوٹ گئے ہم کہ جس پہ ہم نے آغاز کیا تھا شعبان میں، یعنی شعبان میں جہاں ہم تھے، تو یہ تبدیلی نہیں، یہ صرف ایک عارضی وقفہ تھا، صرف عارضی وقفہ تھا، یعنی آپ نے گناہوں کو چھوڑا نہیں، صرف معطل کیا تھا۔ دوستوں، اللہ کو ہمارے بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں، اسے ہماری تبدیلی مطلوب ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی رضا پانے کے لیے کوشش کریں، ہم اس کو راضی کریں، اس کے محبوب کی ہی اداؤں کو اپنائیں، اس کے محبوب ہمارے پیارے آقا، اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور حضور جس میں راضی ہوتے تھے ہم ویسا رمضان گزار۔ اس رمضان کا ہدف یہ رکھیں کہ میں نے کم از کم نہیں، بلکہ میں نے بری عادات کو چھوڑنا ہے۔ یہ بری عادات تو کوئی ایک رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ہمیں سدھرنا ہے۔ اور پچھلی رمضان میں جو برائیاں ہمارے اندر تھیں، جو ہم نے توبہ کی تھی، اب وہ برائیاں ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے، اور ایک ایسی نیکی مستقل اپنائیں جو پچھلے سال میں آپ کے پاس نہ تھی۔
ہم مستقل اپنائیں. ذرا اپنا محاسبہ کر لیں، محاسبہ کر لیں. بس یہ ابھی 4-5 روز پہلے بھی کچھ لوگ ہمارے درمیان تھے، وہ بھی سوچ رہے تھے رمضان مل گیا، مگر چلے گئے وہ. اب وہ قبر میں ہے، ان کو رمضان کا مہینہ نہیں ملا، اور نہیں پتا کہ ہم بھی اگلے رمضان میں ہوں گے یا نہیں. پتہ نہیں کتنی راتیں ہمیں میسر آئی، لیکن اللہ کا شکر کہ ماہ رمضان ہمیں مل گیا. آئیے اس رمضان کو صرف ایک رسم نہ بننے دیں، بلکہ اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے بچائے، برائیوں سے بچائے، بری عادات سے بچائے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے.